अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। एक आयत कि नेक औरतें हैं नेक मर्दों के लिए और नेक मर्द हैं नेक औरतों के लिए, और नापाक औरतें हैं नापाक मर्दों के लिए और नापाक मर्द हैं नापाक औरतों के लिए। और इस आयत को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है कि इस दुनिया में नेक को नेक ही मिलेगा और बद को बद ही मिलेगा। लेकिन फिर कुरान पाक की ही सूरत हरीम में अल्लाह ने अपने दो नेक बंदों का जिक्र किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और बताया कि ये नेक थे और इन दोनों की बीवियां मुनाफिक थीं और ये दोनों दोज़ख में जाएंगे। और इसी सूरत तहरीम में हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी उनका जिक्र भी किया, जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। और जब फ़िरौन को पता चला कि हज़रत आसिया मूसा अलैहिस्सलाम की मददगार थी तो फ़िरौन इनको तरह तरह की तकालीफ दी। और हदीस से सही में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कामिल होने का ऐलान फरमाया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ इनका जिक्र किया। मतलब हज़रत आसिया मोमिन थी और फ़िरौन मुशरिक था। अब सूरह नूर की आयत का मतलब उस तरह लें जिस तरह आज इसे पेश किया जाता है कि जैसा मर्द होगा वैसी औरत मिलेगी और जैसी औरत होगी वैसा मर्द मिलेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये दोनों तो नेक थे, तो क्यों इन दोनों की बीवियां नेक नहीं थी? और हज़रत आसिया जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखती थीं, तो क्यों उन्हें फ़िरौन जैसा शौहर मिला जो खुद खुदाई का दावा करता था? इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली सूरह नूर की आयत नंबर 26 का शान नज़ूल क्या था और वो क्या सिचुएशन थी जब ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल हुई। हुआ कुछ यूँ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापस मदीना तशरीफ़ ला रहे थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक मंजिल पर काफ़िला ठहरा हुआ था और काफ़िले का सफ़र दोबारा शुरू करने में थोड़ी देर थी, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला क़ज़ाए हाजत के लिए काफ़िले से अलहदा होकर जंगल में तशरीफ़ ले गईं। वहाँ इत्तफ़ाक़ से इनका हाथ टूट कर गिर गया। इसकी तलाश में देर लग गई और यहाँ इनके पीछे से काफ़िला रवानी के लिए तैयार हो गया। चूँकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला का सवारी का ऊँट अलहदा था और इस पर हौदा बंधा हुआ था। जैसे ही हौदा बांधने वाले आए तो हौदे का पर्दा नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अंदर सवार हैं, और उस ज़माने में कम उम्री की वजह से हज़रत आयशा का वज़न भी कम था। तो ग़ुलामों ने हौदा बांधकर ऊँट को चलता कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला जब वापस आईं तो वहाँ कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि जब काफ़िले को आगे जाकर मैं नहीं मिलूँगी तो वो इधर ही ढूंढने आएंगे। आखिर उन्होंने वही क़याम किया। रात का वक्त था, नींद का गलबा हुआ, वहीं लेट गईं। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला काफ़िले से पीछे सफ़र कर रहे थे ताकि काफ़िले से कोई अलहदा हो जाए या रह जाए या कोई सामान गिरा पड़ा हो तो उसको साथ ले लें। हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला इस जगह सुबह के वक्त पहुँचे। देखा कि कोई आदमी पड़ा सोता है। करीब आकर पहचाना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला हैं, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले उन्होंने इनको देखा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की आंख खुली तो फ़ौरन चेहरा ढांप लिया। हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला ने ऊँट इनके करीब लाकर बिठा दिया। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला सवार हो गईं। तो हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला ने ऊँट की नकील पकड़कर इसे दोपहर के वक्त काफ़िले में जा मिलाया। इस सारे वाक़े को मुनाफिकीन ने गलत रंग देना शुरू कर दिया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पर बेपनाह इल्ज़ामात लगाने लगे, जिनको फैलाने में सबसे आगे मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन इब्बी बिन सलवल था। इसी ने बेइंतहा झूठ खड़े और दूसरों तक पहुँचाए, यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी इस पर यकीन करने लगे और शकूक व शुबहात मज़ीद बढ़ने लगे। इस सारे वाक़े को दीन में वाक़े इफ़्क, फॉल्स इम्पुटेशन कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पर लगे इल्ज़ामात को 1 महीना गुजर गया और कोई वही भी नहीं उतरी। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को अपने बारे में इन सारे इल्ज़ामात का पता चला तो शिद्दत गम से बीमार पड़ गईं। फिर एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सब घर पे थे कि अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह खुशी से मुस्कुरा रहे थे। आपने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह ताला ने आपको इन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है और अल्लाह ताला ने इनमें समझाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को अपने रसूल की बीवी के तौर पर इसलिए चुना कि वो नेक और परहेज़गार थीं। अगर वो नेक और पाकीज़ा ना होती तो अल्लाह के कानून के मुताबिक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब शरीक ना होती। इस आयत की तफसीर उलमा इकराम ने 2 तरह बयान की है और वह बिल्कुल वैसे नहीं है जिस तरह इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश किया जाता है। बदकार और गंदी औरतें गंदे और बदकार मर्दों के लायक हैं, इसी तरह बदकार और गंदे मर्द इस काबिल हैं कि उनका ताल्लुक अपने ही जैसी गंदी और बदकार औरतों से हो। और बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि यहाँ पर औरतें मुराद नहीं बल्कि अक़वाल व कलमात मुराद हैं, मतलब बैड और गुड स्टेटमेंट्स।
یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق ہیں اور ستھری اچھی باتیں ستھروں کے لائق ہیں۔ پاک باز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہیں، جیسا کہ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سب بری ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ بدکار کو بدکار اور نیک کو نیک ملے گا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس طرح کس طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مومن اور مسلمان کا گمان ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اب یاد رکھیں کہ اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بری بات بری عورتیں کہتی ہیں اور بری بات برے مرد کہتے ہیں، اچھی بات وہ نہیں کرتے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بات بھی اچھی کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مردوں کو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے، اور اچھے لوگ جو ہیں مرد ہیں وہ اچھی عورتوں کو منتخب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اچھا بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی گندی ہو، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتی۔ یعنی ہو تو بہت کچھ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شریف آدمی ہوتا ہے، غلط فہمی میں کسی بری عورت سے نکاح کر لیتا ہے، بہت شریف عورت ہوتی ہے اور اس کی شادی کسی بدکار سے ہو جاتی ہے، لیکن نارملی اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ نہیں ہے، کلیہ یہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس کے خلاف۔ تو خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور خبیث لوگ خبیث باتیں ہی کرتے ہیں، اور طیب لوگ، طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبتن کی۔ اور طیبتن کیا ہے؟ کلمتن طیبہ، اچھی بات، پاکیزہ بات، عمدہ بات، با حیا گفتگو، سلجھی ہوئی گفتگو، مہذب گفتگو، قولاً کریما، قولوا للناس حسنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ للطیبین، پاکیزہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ طیبون، اور پاکیزہ لوگوں کے لیے، للطیبات، وہ اچھی باتوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اچھی باتیں ہی ان کو زیب دیتی ہیں اور ان کی دلچسپی اچھی باتوں میں ہوتی ہے۔ یا پھر شادی کے معاملے میں طیب مرد طیب عورتوں کی تلاش کرتے ہیں، وہ سب کچھ بھول کر ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ عورت نیک ہو، اور اسی طرح نیک عورتوں کے لیے بھی باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ جس مرد سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ نیک ہو۔ معنی باطنی سے زیادہ ظاہری لیجئے، اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا تو میرے نکاح میں زناکار بیوی نہیں آئیں گی۔ اس کا معنی یہ کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرے، یہ نہیں کہ بچہ عورت خوبصورت تو پڑے نہیں میرے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ معنی میں۔ بعض مرد کا نکاح جو ہے کسی بدکار عورت سے نہیں ہو سکتا عملاً، یہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ جو مرد ہے وہ پاک باز ہو اور جو عورت ہے وہ پاک باز نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد پاک باز نہ ہو اور عورت پاک باز ہو۔ یہ اس طرح کے ہم نے بہت سارے جوڑ دیکھے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اور معنی بھی کیا ہے، اور وہ معنی بھی قرین قیاس ہے، اور وہ بھی اس سے بالکل اخذ ہوتا ہے وہ معنی بھی، کہ یہ جو خبیثات ہے اس سے مراد عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ناپاک باتیں ہیں۔ وہ گفتگو ہے جو کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اچھے لوگوں اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو ڈیزرو کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات اس طرح ہوتی کہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، آپ کسی سوال میں لکھا ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ میرے چچا اور چچی ساتھ ہیں، یہ کہہ رہے ہو نا آپ، تو میں کہوں گا فرعون اور آسیہ بھی تو ساتھ ہیں، نوح اور ان کی بیوی بھی تو ساتھ ہیں، لوط اور ان کی بیوی بھی۔ آپ کو سوسائٹی، آپ قرآن میں ہی دیکھ لو، قرآن نے کہا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے، اچھے لوگوں کو اچھے مردوں کو اچھی بیوی ڈھونڈنی چاہیے، اچھی بیوی کو اچھے شوہر ڈھونڈنے چاہیے، اور گندے لوگ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور یہ ایک پرنسپل بتا دیا قرآن نے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو سوسائٹی کو ایسا بناؤ کہ ایسے لوگ جو اچھے ہوں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ سکیں، اور باقی جو گندے رہ گئے وہ جو کرنا کریں انہیں۔ والخبیثون للخبیثات کیا ہے کہ جمہور سلف کبھی بھی خبیثات سے مراد عورتیں لیتا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ عربی کا اتنا مشہور ایک محاورہ ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ کبھی بھی سلف میں یہ چیز ایک مختلف ہی بنی ہی نہیں کہ شاید اس سے جو ہے خبیثات سے مراد خواتین ہو۔ یاد رکھ لیجیے گا کہ عرب کے اندر خبیثوں کے لیے خبیث، پاکوں کے لیے پاک، یہ جو محاورہ یا یہ جو جملہ ہے وہ ہمیشہ بولا جاتا ہے اقوال اور افعال پر۔ آسان الفاظ میں دیکھیے گا، یہ جو پہلا ہے اللہ نے بتایا کہ خبیث چیزیں، اس سے مراد اقوال ہیں اور افعال ہیں۔ اگلا جو خبیثین کا لفظ ہے اس سے مراد انسان ہے۔ آپ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ذکر کرے الخبیثات، بری باتیں، برے عمل برے لوگوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے عملوں کا استحقاق اچھے لوگوں کے لیے۔ یہ ہے آیت مبارکہ بالکل واضح۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک وہ جن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، مبرؤون بری ہیں ان باتیں سے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اب چونکہ باتوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، پیچھے قذف کی بات آئی ہے، تہمت لگانے کی بات آئی ہے، اللہ نے تہمت کو دور کیا ہے، تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سے مراد برے اقوال، بری باتیں۔ اس سارے قصے میں جو سب سے امپورٹنٹ حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہ کوئی لکھتا ہے نہ کوئی بولتا ہے،
کہ ناحق کسی معصوم پر تہمت الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا بتائی گئی ہے۔ آج کل ہم کسی بھی مرد اور عورت پر کمنٹ دینے کے چکر میں اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں، نہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، نہ کوئی ثبوت موجود ہوتا ہے، جبکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ شوہر نہایت نیک، بہت بزرگ، بہت اعلیٰ، اور بیویاں غلط کار، کافر، خیانت کرنے والی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، جس کے لیے مثال دی گئی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ شوہر بہت غلط کار، اللہ کا باغی، اللہ کا کے خلاف جو ہے اس کا دشمن، لیکن عورت بیوی جو ہے اس کی نیک ہے، بھلی ہے، خیر کمانے والی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس شوہر کی برائی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے نیک اعمال کی پوری جزا جو ہے اس کو ملے گی۔ اس کے لیے مثال دی گئی ہے فرعون کی بیوی کی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر کسی چیز کا مطلب سمجھ نہ آئے تو غور و فکر کریں۔ مس کنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگز میں پڑھ کر اپنا گمان اللہ کے متعلق کمزور نہ کریں۔